بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے تمام ویورز کو خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل اردو آئیڈیاز میں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے باتیں شیئر کروں گی اور امید کروں گی کہ آپ کو میری آج کی باتیں بہت ہی پسند آنے والی ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے سجدہ اگر ہو درد بھرا، سجدہ ہو درد کا، ہو ہی نہیں سکتا سجدہ ہو درد کا، اور اللہ راضی نہ ہو، اللہ آپ کی بات کو قبول نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ القادر، القادر کا مطلب جانتے ہیں؟ دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ المجیب ہے، یعنی کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جب دعا مانگ چکے ہو تو یاد رکھو جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ کے قریب رہا کرو اور انسانوں سے دور، اللہ تعالیٰ کے قریب رہا کرو اور انسانوں سے دور، کیونکہ انسان دل توڑنے میں ماہر ہیں اور اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل دل جوڑنے میں ہیں ماہر۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں کیسے روتے ہیں؟ اس کا بس ایک ہی راز ہے، تکلیف جتنی گہری ہو دعاؤں کا خشوع اور خضوع اتنا بڑھ جاتا ہے۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لائی کہ جب میرے پاس اللہ کے سامنے رونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا، تب میں نے جانا کہ ہر ٹوٹنا برا نہیں ہوتا، بلکہ ٹوٹنے کے بعد اگر رب سے جڑنا ہو تو وہ غم مزہ دیتا ہے اور دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے اگر ہمیں زندگی میں دکھ بھی برداشت کرنے پڑے تو وہ دکھ بھی ہمارے اچھے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کیا کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی فرینڈس میں شیئر کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا ثواب عطا فرمائے، آمین۔ رحمتوں کا اشارہ۔ چل رہے ہو بنا منزل کے کس راستے میں تم، چل رہے ہو بنا راستے کی کس منزل پر تم، اس راستے میں تم سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، تمہارا انتظار، تمہارا صبر اور شدت سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو آنسو بہائے، جو درد سہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ کن ضرور فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو۔ تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکلیف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، یعنی تکلیف برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے، جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایک دکھ ہی ہے جو یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھلا بیٹھتے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں خشوع اور خضوع ہی بڑھ جاتا ہے جب ہم اپنا ٹوٹا دل لیے نماز پر بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنی تکلیفوں کی التجا سناتے ہیں اور التجا بھی کرتے ہیں اللہ ہماری تکلیفوں کو دور کر دے۔ اسی لیے اپنی تکلیفوں سے تنگ مت آؤ، کیونکہ ایک دکھ ہی ہے جو اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، میرے بہت سارے اسلامک بہن بھائی دکھی ہیں اپنی زندگی کو لے کر، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کرتی
ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نہ مایوس نہ ہوں۔ اللہ پر یقین رکھیں، وہ نوازنے والا ہے۔ بے شک وہ نوازش میں بہت دیر کرتا ہے، لیکن جب وہ نوازتا ہے تو ایسا نوازتا ہے انسان کہتا ہے کہ یا میرے رب، میری دنیا میں ہر مانگی ہوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ درود پاک، یہ بات آپ دل سے نکال دیں کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہیں، رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو۔ وہ جب رب العزت ہی نہ کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو۔ اسی لیے درود شریف کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ خدا نبوی میں قبول کر لیا گیا ہے آپ کا درود پاک۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو آپ کو توفیق ملتی ہے۔ سب کہتے ہیں اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے۔ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا، جیسا تو چاہتا ہے ویسے میں راضی ہوں اے اللہ۔ جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش ہوں میں۔ یا اللہ، میں وعدہ تو نہیں کر سکتی یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گی۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی کہ اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں، رونا تو آتا ہے، رو لوں گی، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گی، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے اپنے خدا سے دعا مانگیے، اپنے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں، آپ کو دل، آپ کو یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو آپ اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں ان ساری نعمتوں پر۔ پیارے دوستو، کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے گا ضرور، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر جو ناشکرے ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ کا ناشکر ادا کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ذرا میرے ان الفاظوں کو اپنے لبوں پر لا کر ایک بار دل سے ان کو پڑھ کر دیکھیے گا کہ آپ بھی اپنے خدا کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر نہیں تو کرنا شروع کر دیجئے، وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمارے انتظار میں ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کروں؟ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کو چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک بھی رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اسی لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو۔ اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کو تمہاری سکون میں بدل دے گا۔ اللہ پر یقین رکھو۔ یہ ساری باتیں ہمیں کس طرف لے کر جاتی ہیں؟ اسی طرف کہ اللہ پر یقین کرو۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ تو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی اگر پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ اے رب العزت، میں نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں، میں ان سب کی مغفرت سچے دل سے مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے معاف فرما دے، اور آج کے بعد میں عہد کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ میں اپنے گناہ نہیں کروں گا، اور میں اپنے ان تمام احکامات پر عمل کروں گی یا کروں گا جو تو نے ہمیں نعمت کی صورت میں نوازے ہیں۔ ہمیں اللہ عز و جل نے اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں اور اپنے خدا کو تو بھول بیٹھے ہیں۔ اے میرے رب العزت، ہم سب لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو
توفیق دے اور ہدایت دے، آمین۔